بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ التوبہ آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 80 تک۔ اس میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کرنے اور ان سے دوری اختیار کرنے، ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خطاب راست طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی، آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے اور سختی کیجئے۔ اب تک فتح مکہ سے پہلے تک آپ ان کی ظلم و ستم کو، ان کے سلوک کو برداشت کرتے رہے، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب نرمی برتنے کا وقت گیا، اب سختی کیجئے۔ تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور حکم جو ہے سارے مسلمانوں کو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اب یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے اور منافقوں کے ساتھ بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ نرمی کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی یہ ایک طریقے کا یہ حکم ہے کہ اب مسلمانوں کے بیچ میں، صحابہ کرام کے بیچ میں کافروں اور منافقوں کا رہنا گوارا نہیں ہے۔ اب منافقوں کو، صحابہ کو الگ الگ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کیا ہے، منافقین بھی مسلمان بن کے مسلمانوں کے بیچ میں ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان منافقین کو مسلمان سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو مسلمان سمجھنے کا مطلب ان کو صحابی سمجھنا ہے، کیونکہ جو مسلمان رسول اللہ کو دیکھتا ہے، رسول اللہ سے شرف ملاقات حاصل کرتا ہے، وہ صحابی ہو جاتا ہے، اور صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو صحابہ اور منافقین میں فرق کرنا ضروری ہو گیا تھا، اور جتنی مہلت ان کو دینی تھی دے دی گئی، اب مہلت کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب یہاں سے جہاد شروع کر دیا جائے، مقابلہ شروع کر دیا جائے، اور ان منافقوں کو چھوڑا نہ جائے، تاکہ آگے آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ صحابہ کون تھے اور منافقین کون تھے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آج تک مسلمان کنفیوژن کا شکار رہتے کہ صحابی کون ہے اور منافق کون ہے۔ ابھی بھی جو لوگ اس آیت کو نہیں سمجھتے، اللہ نے ان کو بصیرت سے محروم کر رکھا ہے، وہ آج بھی اس کنفیوژن کا شکار ہیں۔ صحابی کو منافق اور منافق کو صحابی سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہاں پر واضح ہو چکا، اگر کسی صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا برتاؤ کیا تو مطلب وہ منافق ہے، صحابی نہیں ہے۔ اگر کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا برتاؤ نہیں کیا، وہ صحابی ہے، کیونکہ یہ حکم آ گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ سختی نہیں کی تو صاف مطلب یہ ہو گیا کہ وہ صحابی ہے۔ اور اگر منافق ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سختی نہیں کی، اگر آپ ایسا سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام عائد ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی کے بارے میں گستاخی سے بچو، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سختی نہیں کی، اس کا مطلب وہ صحابی ہیں۔ اگر منافق ہوتے تو رسول اللہ ان کے ساتھ جہاد کرتے اور ان کا سختی کرتے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے یہ آیت بڑی اہم ہے جو بعض صحابہ کو بھی منافقوں کی فہرست میں شامل کر کے ان کے ساتھ بھی گستاخیاں بکتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت خطرناک وعید کی شکل اختیار کرے گی آیت۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ کافر اور منافق ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز مت سمجھو جہنم کو، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، اب ان کا جو طریقہ کار تھا منافقین کا، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا تم نے ایسا کہا، وہ کہتے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، خدا کی قسم ہم نے ایسا نہیں کہا۔ تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالا تھا۔ کافروں کے بیچ میں جاتے، کفریہ کلمات زبان سے نکالتے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ مسلمانوں کے بیچ آتے، ان کا پول اگر کھل جاتا، جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیا تم نے ایسا کہا، جھوٹی قسم کھا لیتے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا۔
تو کفروا بعد اسلامہم، حالانکہ انہوں نے اسلام لایا کے باوجود بھی انہوں نے کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جو چیز ان کی قسمت میں نہیں تھی اس کا ارادہ کیا لیکن وہ پا نہیں سکے. کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی شرائط پورے کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو ایمان ان کے اندر سے داخل کیسے ہوگا؟ تو ایمان ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ ایمان مل جائے اور وہ ایمان والا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کی، طرح طرح کی سازشیں کی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے خلاف بھی سازشیں کی. ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہے تھے، منافقوں کو پتہ چل گیا ایک ایسے مقام سے رسول اللہ گزرنے والے ہیں جس کے پاس قریب میں گھاٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم نقاب ڈال کر ماسک لگا کر چلے جاتے ہیں، جا کر رسول اللہ کو ڈھکیل دیتے ہیں تو وہ گھاٹی میں گر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے نقابیں ڈال کر 8 10 12 آدمی کا ایک گروپ وہاں آ کر پہلے سے ٹھہر گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے تھے. ایک صحابی آگے ایک صحابی پیچھے، رسول اللہ بیچ میں جا رہے تھے. اچانک انہوں نے حملہ کرنے کے لیے رسول اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. جیسے ہی یہ منظر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرجدار آواز سے رسول اللہ نے پکارا، للکارا، ہمت ہے تو آؤ. بس وہ جو روب والی آواز تھی اس سے وہ پریشان ہو گئے اور بھاگ گئے. تو کوشش تو کرتے تھے کہ رسول اللہ پر حملہ کر کے رسول اللہ کا ایسا کچھ برا کریں، لیکن جو اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے تو کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے رسول اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کا وعدہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو ایک گرجدار آواز ہی کافی ہو گئی ان کے بھاگنے کے لیے. تو وہ ارادہ بھی کر رہے تھے کیونکہ ایمان پا نہیں سکے تو یہ بھی کر نہیں سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. ان کو کچھ غصہ نہ آیا صرف اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیا، بس اسی کا غصہ ہے. ایک دور ایسا تھا جبکہ مدینے میں قحط سالی تھی، کوئی چیز مدینے کی اچھی نہیں تھی، لوگ بیمار رہتے تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا، ڈراٹ کی صورتحال تھی، بھوکوں مر جاتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، ہریالی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اسی لیے مدینے کا پہلے نام یثرب تھا. یثرب کہتے ہیں ایسے مقام کو جہاں پر بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں. بہت بیماریاں پھوٹ پڑتی تھی، بہت ہی برا شہر تھا وہ ایک دور. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں تشریف لے جانے کے بعد شہر کا منظر ہی تبدیل ہو گیا. بیماریوں کا مرکز جا کر شفا کا مرکز بن گیا، قحط سالی کا مرکز جا کر خوشحالی کا مرکز بن گیا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ہوا ہے. تو ان کے فضل نے، ان کے وہاں تشریف لانے نے تم کو ایسی خوشحالی عطا کی ہے، اور تم ہو کہ تب بھی غصہ ہوتے ہو. اسی لیے غصہ ہے. کیا تمہارا غصہ اسی لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہاری زندگی کو اچھا کر دیا؟ فَيَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. ابھی بھی وقت ہے، ایمان کی دولت حاصل کرو ورنہ نقصان تمہارا ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، روگردانی کی، توبہ کرنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دینے والا ہے، اور وہ بھی دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین پر ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی جب عذاب آئے گا تو اس عذاب سے ان کا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر اس نے ہم کو کچھ دے دیا اپنے فضل سے تو ہم اس کے راستے میں دل کھول کر خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھیے، ایک صاحب تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مال و دولت خوب عطا۔ تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ کیوں تم اتنی زیادہ مال و دولت کی دعا کروا رہے ہو؟ جو کچھ تم کو مل گیا اس پہ شکر ادا کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کروں اور میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کروں۔ تو رسول اللہ نے ان سے پھر فرمایا کہ کیا ضرورت ہے تم کو ایسا کرنے؟ اگر تم کو جو کچھ مل گیا اسی پر تم صابر اور شاکر رہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اسی کا صحیح استعمال کرو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، تو تم کو ویسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا، کیوں زیادہ کی فکر کرتے ہو؟ تو پھر بھی انہوں نے اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ میرے پاس بھی ڈھیر سارا مال دولت آ جائے۔ تو ان کے اصرار کو دیکھ کر رسول اللہ نے دعا فرما دی کہ اللہ ان کو بہت سارا مال دولت دے دے۔ بس رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی اور آہستہ آہستہ ان کا کاروبار میں ترقی ہونا شروع ہوئی اور ان کا کاروبار پھیلتا ہی چلا گیا۔ اب ہوتے ہوتے چونکہ کاروبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آدمی مصروف ہونے لگتا ہے۔ تو پہلے تو وہ مسجد میں زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے، ایسا وہ زیادہ مسجد میں وقت گزارنے والے تھے کہ ان کا نام ہی جو ہے مسجد کی کبوتری پڑ گیا تھا۔ جب دیکھو مسجد میں رہتے، جب دیکھو نماز پڑھتے رہتے، ایسا لوگوں نے نام رکھنا شروع کر دیا۔ صبح ہوئی شام ہوئی جب دیکھو مسجد میں، ایسے تھے۔ لیکن جیسے مصروف ہو گئے، کاروبار بڑھنا شروع ہو گیا، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، کاروبار پھیل گیا، تو اب مصروفیت نے ان کو مسجد سے دور کر دیا۔ اب جمعے کو جمعہ آتے، نماز پڑھتے مسجد میں، باقی جہاں ہوتے وہیں پر پڑھ لیتے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ایسی نوبت ہو گئی کہ جمعے کو بھی آنا بند ہو گیا، کیونکہ اب کاروبار بہت بڑھ چکا تھا، مال دولت بہت آ چکا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے والے عامل کہتے ہیں نا اس کو، زکوٰۃ لینے وصولی کے لیے جن کو بھیجا جاتا ہے، ان کو بھیجا جاؤ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو اب ان کے مال دولت کتنی ہے، ان کی جائیداد کتنی ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ ہوتی نا۔ اب زکوٰۃ بہت بڑھ گئی، تو عامل کو انہوں نے کہا کہ کسی اور کے پاس سے زکوٰۃ لے لو، میں بعد میں سوچ کے دیتا ہوں۔ وہ دوسروں کے پاس گئے، ان کے پاس سے زکوٰۃ وصول کر کے لا لیے۔ جب پھر واپس آئے تو کہنے مجھے اور ٹائم دو، ابھی میں سوچ کے دیتا ہوں۔ دل نہیں چاہ رہا، اب کنجوسی حاوی ہو گئی، کیونکہ اب مال زیادہ ہونے سے زکوٰۃ بھی بڑھ گئی نا۔ جب زکوٰۃ کا اماؤنٹ بڑھ گیا تو دل بھی چھوٹا ہو گیا۔ وہ عامل جو زکوٰۃ وصول کرنے آئے تھے چلے گئے، جا کے رسول اللہ کو سنا دیا، یا رسول اللہ وہ ایسا ایسا کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو ان کے حال میں، اب پیسہ بہت آ گیا ہے، اب کہاں مسجد میں دل لگے گا ان کا، کہاں اچھی باتوں میں دل لگے گا ان کا، چھوڑ۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے تو ان کی نیت بدل جاتی ہے، اور جب نہیں ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو دے تو ہم بھی خرچہ کریں گے اور ہم بھی نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسی آیت نازل ہوئی۔ نازل ہوتے ہی بعض صحابہ کرام فوری ان کے پاس پہنچے، پہنچ کر کہنے لگے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تم ابتدا میں ایسی کہا کرتے تھے نا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، جب میرے پاس آئے گا تو میں بھی دل کھول کر خرچ کروں گا، لیکن اب جب تمہارے پاس آ گیا تو تمہاری نیت خراب ہو گئی۔ تم ایسے ہی کرتے تھے نا، دیکھو تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خوشخبری سنائی ہے تم کو۔ بولتے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ فوری زکوٰۃ کا اماؤنٹ جمع کیا اپنے پاس کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ یہ میری زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں اب نہیں چاہیے، جاؤ اب نہیں چاہیے، ہو گیا وقت ہو گیا، جا۔ جب کمٹمنٹ دینے کا ٹائم تھا جب ہی دے لینا تھا، اب وقت گزر چکا ہے، اب تمہارا کمٹمنٹ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھیج دیا، چلے گئے۔ اب ایسے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جب موقع ملتا ہے تو اچھا ہی ہوا، اب تو میں تو دینے کو تیار تھا، اب نہیں لے رہے ہیں تو میں کیا کروں، اس طرح سے بولتے ہیں۔ چلے گئے، موقع ملا، پیسہ بچا، چلے۔ چنانچہ ان کے بارے میں روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بھی جب انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے لا کر بیت المال میں جمع کرانے کی کوشش کی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا ان کے پیسے،
کہ جن کا پیسہ لینے سے رسول اللہ منع فرما دیں، میں ان سے زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا. اس وقت تو انہوں نے بہت اصرار کیا حضرت عمر کو کہ میری زکوٰۃ لے لو. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جس کی زکوٰۃ رسول اللہ نے نہیں لی، جس کی زکوٰۃ ابو بکر نے نہیں لی، عمر بھی اس کی زکوٰۃ نہیں لے گا. حضرت عثمان کے دور خلافت میں انتقال ہوا ان کا، جب تک ان کی زکوٰۃ قبول ہی نہیں کی گئی. تو یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، جوش میں جب نہیں ہوتا ہے اس وقت تو کمٹمنٹس کرتے ہیں، اس وقت تو بڑے اچھے اچھے ارادے رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی آ جائے تو ہم بھی دیں گے، لیکن جب آ جاتا ہے نیت خراب ہو جاتی ہے. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا اپنے فضل سے تو پھر بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. وتولوا، اور اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں. وہم معرضون، یہی لوگ منہ پھیرنے والے لوگ ہیں. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر نفاق بھر دیا. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر سے ہدایت کو ختم ہی کر دے گا، نفاق بھر جائے گا. اس کے بعد پھر اچھی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، اچھی باتوں میں سے بھی برا پہلو نکالنا شروع کر دیں گے. جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کرنے لگتا ہے نا، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. وہ اچھے لوگوں کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں، وہ اچھی باتوں کو برے اینگل سے لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت خطرے والی بات ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق بھر رہا ہے. الی یوم یلقونہ، جب اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب اللہ تعالیٰ ان سے ملے گا، قیامت تک، اس دن تک. بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے خلاف کام کیا تھا. یہ اس کی سزا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی اور اپنے وعدے سے مکر گئے تھے جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے. مسلمان جب کسی چیز کا وعدہ کرتا ہے، کسی اچھے کام میں حصہ لینے کا، تو گویا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ سے کرنے کے برابر ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اپنے وعدے کی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی. وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کے مزاج میں جھوٹ تھا، اسی لیے انہوں نے یہ جھوٹا وعدہ کیا تھا. جب وہ کمٹمنٹ کر رہے تھے، جب وہ ارادہ کر رہے تھے، اس وقت ہی ان کے دل میں وہ ارادہ جھوٹ تھا، اسی لیے اس پہ عمل نہیں کر سکے. جس وقت آدمی ارادہ کرتا ہے میں یہ کام کروں گا، اس وقت اگر وہ صدق دل کے ساتھ ارادہ کرے تو ہی پورا کر سکتا ہے. اگر اس وقت ہی وہ شش و پنج کی کیفیت میں ہو، تأمل کی کیفیت میں ہو، آگے پیچھے ہوتے ہوئے کمٹمنٹ کرے، تو پھر آگے بھی وہ پورا نہیں کر سکتا. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو بھی جانتا ہے؟ جب وہ کمٹمنٹ کر رہے تھے اس وقت ان کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ بھی اللہ جانتا تھا. کیا وہ بھول گئے ہیں؟ ان کی سرکشی کو بھی جانتا ہے کہ کیسی سرکشی کرتے ہیں، کیسی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ سب جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سارے غیبوں کا جاننے والا اور اچھی طرح جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ. اب جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، وہ ان لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی پیسے والا آدمی، متمول انسان ہے، جو اچھے کام میں بہت زیادہ اماؤنٹ اپنی طرف سے، بہت زیادہ نذرانہ اپنی طرف سے پیش کرے، تو ان پر الزام لگاتے ہیں یہ سب دکھاوا بازی ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ دیکھو میں اتنا دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جب راہ خدا میں مال پیش کرنے کی ترغیب ان کو دلائی گئی تو آپ نے 4000 درہم اس زمانے کے لے کر حاضر ہو گئے. حضرت عدی بن حاتم نے 70 وسق کھجوریں پیش کی اللہ کے راستے میں، اور بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ. تو اتنا بڑا مال اللہ کی راہ میں مسلمان دے رہے تھے، تو یہ منافقین یہی کہتے تھے
یہ سب دکھاوے بازی ہے لوگوں کے سامنے. اگر آپ کو دینا ہے تو چھپا کر دیتے. یہ کیا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اتنا بڑا بڑا اماؤنٹ لا کر دے رہے ہیں. کچھ اور صحابی بھی تھے. حضرت ابو عقیل نام کے ایک صحابی تھے, کافی غریب صحابی تھے. ان کا گھردار چلنا ہی مشکل تھا, اتنے غریب تھے. لیکن وہ بھی لے کے آئے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ایک سیر کھجور. ایک سیر کھجور مطلب 1 کلو کھجور بھی نہیں ہوتا, اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. ایک سیر کھجور لایا ہوں, لا کر یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں. اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا ان لوگوں نے. ایک سیر کھجور سے کیا ہوگا, کس کی ناک میں ڈالیں گے بھائی ایک سیر کھجور, کیا ہوگا اس سے. اب اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے, اس کے اندر اتنا لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا اس. تو جو زیادہ دے رہے ہیں اس پر دکھاوے کا الزام لگا رہے ہیں, جو کم دے رہے ہیں ان کو اوپر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا. تو ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات, جو لوگ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے مسلمانوں پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں, اور جو لوگ نادار غریب لوگوں کی محنت مزدوری کی رقم کو چھوٹی ہونے کا الزام لگا کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم, تو اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کی سزا ان کو ضرور دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے جو کار خیر میں حصہ لینے والوں, اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, کرنے والوں پر نام رکھتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے, اس کا اندازہ آپ کو یہاں پر ہوگا اس آیت میں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے نبی ان لوگوں کے لیے آپ بخشش طلب کریں یا نہ کریں, آپ کی مرضی. استغفر لہم, آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں, ان کی سفارش کریں, ان کے بارے میں ریکمنڈ کریں. او لا تستغفر لہم, یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم, اگر آپ ان کے بارے میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ ان کو بخش دے, ان کو معاف کر دے 70 مرتبہ, تو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. کس سے کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ, آپ سوچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے آپ بھی اگر ان کی سفارش کریں گے تو ہم قبول نہیں کرنے والے, کیونکہ یہ اتنے بدخماش لوگ ہیں جو خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, اور یہ اس لیے ہے اتنی ناراضگی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. یہ عمل انکار کرنے والا ہے, کفر ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور ایسے نافرمان لوگوں کو, نافرمان قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں. ایسی حالت میں وہ جیتے رہیں گے اور ایسی حالت میں مریں گے. آپ کا اللہ کی راہ میں نہ دینا یہ خود آپ کا ایک فالٹ ہے. ٹھیک ہے, چلو اس کے لیے کچھ بھی توبہ استغفار کا راستہ کھلا ہے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, خود تو نہیں کر رہے ہیں, جو کر رہا ہے اس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ.